چاہیے کہ ہماری آخرت بن جائے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائے، بگڑے ہوئے حالات سے ہم نکل جائیں۔ ہر ایک انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک انسان کو موت آئے گی، اس کے پاس موت آئے گی، اس کو اس دنیا سے جانا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں حساب و کتاب دینا ہے، خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، گناہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہر گناہ ہوتی ہے، ایک باطن گناہ ہوتی ہے۔ ظاہر گناہ جو انسان دیکھتا بھی ہے، باطن گناہ وہ ہے جو انسان دل و دماغ سے سوچتا ہے، اس کو سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا، اس کے گاؤں سماج میں رہنے والے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے بارے میں یہ انسان صحیح سوچتا ہے یا غلط سوچتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، یعنی انسان کو بدگمانی سے بچنا چاہیے، کسی کے بارے میں غلط باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا دو قسم کی گناہ ہے، دونوں سے بچو، ظاہر گناہ سے بچو، مثلا جھوٹ، زنا، چوری، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ باطن گناہ سے بچو، باطن گناہ کیا ہے؟ حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، یہ دو قسم کی گناہ ہے۔ انسان دو قسم کی گناہ سے بچ جائے، خدا کی قسم جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ خدا فرماتا ہے، ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، رب کائنات والذوالجلال کی بات ہے، جو انسانوں کو مخاطب فرما رہا ہے کہ اے لوگوں دونوں قسم کی گناہوں سے باز آ جاؤ۔ آج جھوٹ بولنے والا اپنی جھوٹ پر رضامند ہے، آج غیبت کرنے والا اپنی غیبت پر خوش ہے، آج چوری کرنے والا اپنی چوری پر خوش ہے، زمین چوری کرنے والا اپنی زمین چوری پر خوش ہے، یا دوسری چیزوں کو چوری کرنے والا اس چیز پر خوش ہے، کیونکہ ہم گناہ کے نقصانات سے واقف نہیں ہیں کہ گناہ کے کتنے نقصانات ہیں۔ انسان آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر میں آگ کے اندر ہاتھ ڈالوں گا آگ ہمیں جلا دے گی۔ انسان بجلی کی کڑک کے نقصانات سے واقف ہے کہ اگر بجلی کی کڑک اور دمک ہمارے اوپر پڑ جائے گی تو ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہم خاکستر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ انسان اس کے نقصانات سے واقف ہے، انسان گناہوں کے نقصانات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے انسان گناہ کر رہا ہے۔ بے نمازی اپنی بے نمازی پر خوش ہے، حج میں نہ جانے والے صاحب حساب ہونے کے باوجود بھی وہ حج کو نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے گناہ سے وہ واقف نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دونوں قسم کے گناہ سے بچے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی گناہوں سے بچو۔ ایک انسان کے پاس 1000 بسکٹ رکھ دی جائے اور ایک بسکٹ کے اندر زہر ملا دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ اس 1000 بسکٹ میں سے ایک بسکٹ کے اندر زہر آلود ایک بسکٹ ہے، تو ایک بسکٹ کو بھی نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کے نقصانات سے واقف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں جس بسکٹ کو کھاؤں گا وہی بسکٹ کے اندر زہر ملا ہوا۔ لیکن ایک بچے کے سامنے اسی بسکٹ کو، زہر آلود بسکٹ کو ہم دیں گے تو بچہ اسے کھا لے گا، کیونکہ وہ اس کے نقصانات سے واقف نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں، گناہوں کے نقصانات سے واقف ہو کہ نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ غیبت کرنے کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اپنے مرا ہوا بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تم میں سے کوئی انسان اس بات کو پسند کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، فَكَرِهْتُمُ، اس کو تم پسند نہیں کر سکتے۔ آج ہم گناہوں کے نقصانات سے بچنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے؟ یہ آندھیاں آ رہی ہیں، یہ سیلاب آ رہی ہیں، جب تک زمین کے اندر جس جگہ زیادہ گناہ ہوگا وہ اللہ کا عذاب آتے رہتے ہیں۔
تم اللہ کے عذابات سے بچ نہیں سکتے ہو، تم گناہوں کے اوپر ضد ہو، بضد ہو، تم اس بات کی خدا کو دعوت دے رہے ہو کہ ہم گناہ کرتے رہیں گے، تمہیں عذاب بھیجنا ہے تو عذاب بھیج دو، جب عذاب آ جائے گا تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ رات کو دیکھیے کتنی آندیاں چلی، اگر اس سے ڈبل آندیاں چلتی تو شاید کہ دنیا کا کوئی نام و نشان باقی رہے گا۔ مشکل تھا، یہ آندیاں کیوں آ رہی ہے، یہ سیلابیں کیوں آ رہی ہے، یہ بجلیاں کیوں چمک رہی ہے، کیوں دمک رہی ہے؟ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تم نے اپنے آپ کو نہیں جانا کہ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد تمہارا کیا ہے، خدا کی عبادت و بندگی کرنی ہے۔ تمہیں ایسی ویسی قوم نہیں بنایا، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ارے تم تو بہترین امت ہو، لوگوں کو اچھائیاں بتاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، لیکن تم تو اس کا الٹا کر رہے ہو۔ تم بہترین قوم کا ہو، تم تو جو برا آدمی ہے اس کے ساتھ بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو، کھانا کھاتے ہو، اس کا ساتھ دیتے ہو۔ تم بہترین قوم کے اندر کیسے داخل ہو گئے؟ میرے محترم بزرگ دوستو، گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، بہت گناہ ہو رہے ہیں اگر ہم گناہوں سے باز نہ آ جائے، کیونکہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، وہ انسان اللہ کی رضامندی سے دور ہو جاتا ہے، وہ انسان جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، وہ انسان شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے، فرشتے کی نگرانی سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے باز آ جاؤ، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ساری انسانیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ گناہوں سے بچے، گناہوں سے نفرت ہو، چاہے وہ گناہ کرنے والا تمہارا بیٹا ہے یا تمہارا باپ ہے یا دنیا کا کوئی انسان ہے، اس گناہوں سے تمہیں نفرت ہونی چاہیے اور اچھے لوگوں سے تمہیں محبت ہونی چاہیے، علماء سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ علماء کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ایک علماء کے لیے چاہے وہ غریب ہے لیکن اس کے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کا رشتہ نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں اور وارث کل قیامت کے دن وارث کے بغل میں موجود ہوگا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے۔ لوگوں کی دنیا مت دیکھو، لوگوں کی گاڑیاں مت دیکھو، لوگوں کی جائیداد مت دیکھو، تمہارے پاس قرآن کا علم ہے، تمہارے پاس احادیث کا علم ہے، تمہارے پاس تفسیر کا علم ہے، یہ علم خدا نے رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا اور اس کے ذریعے سے صحابہ، علماء، صلحاء، صدیقین، صالحین کے ذریعے سے تمہارے سینے میں منتقل ہو گیا۔ اس سے بڑی دولت اور تم کیا چاہتے ہو؟ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ جنت اور جہنم کے اندر کوئی ہوں گے، کوئی جنت کے اندر ہوں گے، کوئی جہنم کے ہوں گے، جہنم کے اندر موجود ہوں گے، لیکن علماء رب العالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، کیونکہ علماء نبی کے وارث ہیں اور وارث وارث کے بغل میں موجود ہوتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا دولت؟ اپنے بچوں کو اچھی تعلیمات دو، اچھی بچوں کو اپنے بچوں کو اچھی پرورش کرو، ایسی پرورش کرو اور ایسے اس کے ایمان کو مضبوط بناؤ کہ تمہارا بچہ باطل قوتوں سے ٹکرا بھی جائے، باطل کے سامنے ہو، باطل کا مجمع ہو، پوری دنیا باطل سے گر جائے اور تمہارا بچہ ایک ایمان والا موجود ہو تو اس کے ایمان کو چھیننے والا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں تو نے اس کی پرورش اور اس کی تعلیمات اچھی کی۔ آج ہماری مسلم بچیاں اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والی جتنی بچیاں آج کتنے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلموں کے گھروں کے اندر موجود ہیں، ان بچیوں کا جب رشتہ پوچھیں گے تو انہیں کہاں تعلیم حاصل کی، پوچھیں گے فلاں اسکول اور کالج کے اندر، وہاں سے لب کیا اور پہنچ گیا کافروں کے گھروں کے اندر، اپنا ایمان بیچ کے ختم کر دیا، جہنم کا